اولاد کے ہی ذمے ہے کہ والدین کا احترام کرنا. والدین کے ذمے کوئی کام نہیں ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے, ان کے حقوق پورے کرے. قرآن پاک نے اس پر بھی تعلیم دی ہے. گھروں میں جا کے نا 21واں پارہ سورہ لقمان کی تلاوت کیجیے جا کے ترجمے کے ساتھ, دیکھیے جا کے. دوسرے رکوع میں جو حکیم لقمان تھے وہ کیا اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں, وہ پڑھیے جا کے. اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹا, سب سے پہلا کام جو تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں, تربیت کا جو پہلا ہمارا حصہ ہونا چاہیے, جو پہلا درس ہونا چاہیے, وہ کیا, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. بہت بڑا جرم ہے, اگر اسی پر مر گئے بخشش نہیں ہوگی تمہاری. پھر اس بتانا چاہیے شرک ہے کیا, کہ بیٹا یہ جو ہم اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں نا, یہ سر جھکانا اور اس سے دعائیں کرنا, حاجات سامنے رکھنا, یہ صرف اللہ کا حق ہے. یہ حق کسی اور کو نہیں دینا. کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا, کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں کرنی. دعا اگر کروانی ہے, سر کو جھکانا ہے, مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے, کسی اور سے نہیں مانگنا. کسی اور سے مانگو گے اس کا مطلب یہ تھا تم نے اللہ کا حق اس کو دے دیا. یہ سمجھانا چاہیے اپنے اولاد کو, یہ تربیت اپنے اولاد کی. پھر اس کے بعد کہ اے بیٹا تو دنیا میں کوئی کسی جگہ پر بھی چلا جا, چاہے تو آسمان کی بلندیوں میں چلا جا, زمین کی گہرائیوں میں چلا جا, یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جا, تو وہاں پر کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے, یأتی بہ اللہ, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کام کو تیرے سامنے لے کر آئیں گے. جہاں مرضی چلا جا تو. یہ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے. وہ حکیم لقمان صاحب اپنے اولاد کو سمجھا رہے ہیں. ذرا اس 1 منٹ کے لیے میں رکتا ہوں. ہم ذرا اپنے گربان میں جا کے کیا ہم اپنی اولاد کی طرح تربیت کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں ان کو؟ آج تو بڑا آسان ہے سمجھانا. یہ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں, ہم اپنی اولاد کو کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے پاس موبائل تو آ گیا, ہمیں نہیں پتا تو کیا دیکھ رہا ہے, ہم تو سو جاتے ہیں رات کو, تو کس سے بات کرتا ہے, کیا باتیں کرتا ہے, کیا دیکھتا رہتا ہے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, تو جو کچھ لکھ رہا ہے, ٹائپ کر رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے, کس سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جو تو کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کچھ تیرے سامنے لے کر آئیں گے. اس وقت اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اصل انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے نا, جو اس انسان کی فطرت ہوتی ہے, جو تنہائی میں نا, اصل اس کی فطرت وہ ہے. اگر وہ تنہائی میں رب سے رون کر مانگنے والا ہے جی, اصل اس کی فطرت یہ ہے. اگر وہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے, اس کی فطرت یہ ہے. پھر عوام کے سامنے پھر جیسے بھی رہیں, اصل تو بات اس کی تنہائی کی ہوتی ہے. تنہائی میں کیا کر رہا ہے؟ یہ اولاد کے حقوق ہیں. کیا اولاد کو اس طرح ہم سمجھاتے ہیں جی؟ یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹا نماز پڑھا کر, اچھے کام کا حکم دیا کر لوگوں کو, برے کام سے روک دے. بڑے یہ عظیم کاموں میں سے ہیں, پیغمبروں والے کام ہیں یہ. پیغمبر ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روکنا, اچھائی کی دعوت دینا. اے بیٹا رشتہ داروں کے ساتھ منہ نہیں موڑنا تم نے. اے بیٹا زمین پر اگر چلنا ہے نا, اکڑ کے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. تو ہماری مساجد میں اگر والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں, اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, اونچا نہ بولو, جھڑکو نہیں, بات مانو, تو والدین کے ذمہ بھی ہے اولاد کی صحیح تربیت کریں. شریعت دونوں طرف تعلیم دیتی ہے.